وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ الشيطان على كافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة. رواه البخاري في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. موجودہ معاشرے کے حالات اور احوال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بات محسوس ہو گئی کہ ہر طرف مشکلات، مصیبتیں اور فتنے، طرح طرح کی پریشانیوں نے آج کے انسان کو گھیرا ہوا ہے، اور ہم کوشش کے باوجود بھی ان مشکلات سے نکل نہیں سکتے. حتیٰ کہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری معمولات زندگی کا حصہ بن چکی. کہیں گھریلو پریشانیاں ہیں تو کہیں کاروباری پریشانیاں ہیں، کہیں پہ معاشرتی بد امنی ہے تو کہیں پر خاندانی بے سکونی ہے، کہیں قتل و غارت کا خوف ہے تو کہیں بھوک اور افلاس کا امتحان ہے. اور اگر انسان ان طرح طرح کے فتنوں سے، مشکلات اور مصائب سے بچ بھی جائے اور کسی طریقے سے وہ جان چھڑا لے تو مختلف قسم کی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم عبادات کی طرف دیکھیں تو عبادت کرنے کو آج کے انسان کا دل نہیں کرتا، عبادت کا شوق اور لگن نہیں ہے. رمضان کے باوجود بھی ہماری روحیں تبدیل نہیں ہو رہی، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی. اور عبادات کا شوق اس قدر کم ہے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ عظمت والی راتیں اور عظمت والا مہینہ اور عظمت والے دن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی
تلاوت قرآن کا معمول نہیں، اس کے باوجود بھی ذکر اذکار کی طرف ہماری روح اور ہمارا دل اس کا میلان نہیں۔ دن کا معمول بھی وہی ہے اور راتوں کا معمول بھی وہی ہے۔ کاروبار ہیں تو وہ سود پر چلتے جا رہے ہیں، کام اور دھندا ہے تو اس میں رشوت، حرام خوری اور رزق حلال سے اجتناب کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹیں اور ہوٹل ہیں تو اسی نہج پر، اسی طریقے سے وہ سارا کام زور و شور سے جاری ہے۔ بے پردگی ہے تو وہ کھلے عام نظر آتی ہے۔ شراب اور جوئے کی مجالس ہیں تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہزار بار کوشش کے باوجود بھی اگر ہم عبادت کی طرف آتے ہیں تو عبادات میں ہمیں مزہ نہیں آتا۔ دن بدن عبادت کے اندر غفلت، سستی اور لاپرواہی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایمان کمزور سے کمزور تک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مختلف قسم کی آزمائشیں اور مختلف قسم کے عذاب، دنیا کے نظام کا منتشر ہونا، زندگی کا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جانا، اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ایک ہی وجہ بنیادی طور پر نظر آتی ہے کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض ہے۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں فیل ہو چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری معیشت کے اندر برکت نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے خیر اور برکت، امن اور سکون ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہی وجہ ہے کہ آج اولادیں اپنے والدین کو آنکھیں دکھاتی ہیں۔ آج اللہ کی ناراضگی کا ہی یہ ثمر اور یہ وجوہات اور اسباب تلاش کیے جائیں تو معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ایک بدبخت باپ اپنی ہی 5-7 دن کی بیٹی کو گولیوں سے بھون دیتا ہے۔ یہ میرے بھائیو اللہ کی ناراضگی ہی ہے کہ جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ محرم رشتوں کو بھی تار تار اور عزتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے ہمارا کاروباری طبقہ ہر وقت تیار ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں نہ چھوڑ سکتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اصل ضرورت میرے بھائیوں اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رمضان کا بھی یہ ثمر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بندہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ممبر پر چڑھتے ہوئے قدم رکھا اور آمین کہا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ نے ممبر پر قدم رکھا، آمین کہا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، بدبخت ہو گیا، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اپنے لیے جنت کے اندر داخلہ نہیں کروا۔ میرے بھائیوں، جس کی فجر چھوٹتی تھی، اگر رمضان میں بھی اس کی فجر چھوٹتی ہے تو پھر اس کی زندگی میں تو رمضان نہیں آیا۔
جو پہلے بھی نمازوں سے بے رخی اختیار کرتا تھا، اعراض کرتا تھا، منہ پھیرتا تھا، اب بھی اگر وہ منہ پھیرتا ہے تو اس کی زندگی میں تو پھر رمضان نہیں آیا۔ جس کا نظام اور کاروباری زندگی پہلے بھی رشوت پر چلتا تھا، آج بھی روزہ رکھ کر وہ رشوت لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں تو رمضان نہیں آیا۔ پہلے بھی اس کے دسترخوان پر حرام رزق اور حرام مال آتا تھا، آج بھی اگر اس کی سحری اور افطاری کے دسترخوان پر سود، جوا، رشوت اور حرام کمائی ہے، تو پھر اس کی زندگی میں رمضان نے تو اس کو درس نہیں نہ دیا۔ رمضان کا درس تو میرے بھائیوں سب سے پہلے یہ ہے، لعلکم تتقون، چور اپنی چوری سے باز آ جائے، رشوت لینے والا اپنی رشوتوں سے باز آ جائے، سود کھانے والا سود سے توبہ کر لے، دھوکہ دینے والا دھوکے سے توبہ کر لے، کسی کے ساتھ کسی کا مال ہڑپ کر جانے والا، کسی کے مال کو ضبط اور غبط کر جانے والا اس دھوکے اور دو نمبری سے اور اس جھوٹ سے، اس فریب سے باز آ جائے، پھر لعلکم تتقون، اس کے روزے نے اس کو یہ فائدہ دیا، ورنہ اس کے روزے نے، اس کے رمضان نے میرے بھائیوں فائدہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کمزور جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو گیا، ناراض رب کو ہم نے راضی کر لیا، تو پھر کامیابی آ جائے گی، پھر نجات مل جائے گی، پھر بے برکتی کی جگہ برکت نازل ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، پھر سکون اور امن حقیقی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نازل فرما دے گا۔ اور حقیقی مومن بننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الفتح کے اندر تذکرہ فرمایا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے محبوب پیغمبر، آپ ان مومنوں کو دیکھیں گے، کبھی وہ اللہ کے سامنے رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی وہ اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور ان کا مطمع نظر اللہ کی رضا مندی۔ ورضوان من اللہ اکبر، سورۃ توبہ۔ اللہ کی رضا مندی میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس کو اللہ کی رضا مندی مل گئی وہ دنیا جہان کا سب سے کامیاب انسان بن گیا، اور جس کو اللہ کی رضا مندی نہ ملی وہ دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، ساری دنیا کے جناب وہ سب سے طاقتور انسان بھی بن جائے، ساری دنیا کی فوجیں اس کے حکم کے تابع بھی ہو جائیں، ساری دنیا کے خزانے اس کی جیب میں بھی آ جائیں، اس کا حکم بھی چلنا شروع کر دے، لیکن پھر بھی میرے بھائیوں وہ کامیاب شخص نہیں ہے، وہ تو ناکام شخص ہے۔ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے، جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم شخص کامیابی کے باوجود بھی، سلطنتوں کے باوجود بھی، مال کے باوجود بھی، دنیا کی کامیابی اور دنیا کے غلبے کے باوجود بھی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کل قیامت کے دن مجرم کہے گا، اللہ میرے بیٹوں کو مجھ سے لے لو اور مجھے جہنم سے بچا لو، میں فدیے اور کفارے کے طور پر اپنی اولاد کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس اولاد کو اپنے جناب اپنی نظروں کے سامنے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا آج دنیا میں نہیں نہ دیکھ سکتا، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھ کر وہ کہے گا، میرے بیٹے مجھ سے لے لو، یہ میری کمر ہیں، یہ میرے بازو ہیں، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش آج مجھے عذاب سے بچا لیا جائے، اور کیسے بچایا جائے؟ میرے بیٹوں کے بدلے میں بچا لیا، وصاحبتہ وَأَخِیہ، میری بیوی کو بھی لے لیا جائے، مجھ سے یہ کچھ سودا کر لے، میری بیوی کو لے لے، میرے بھائیوں کو لے لے اور مجھے بچا لے عذاب، وَفَصِیلَتِهِ الَّتِی تُؤْوِیہ، میرے پورے خاندان کو ہی لے لے، میری برادری کو لے لے،
میرا خاندان لے لے، میرا حسب و نسب، میرا بڑا اونچا خاندان ہے، میں اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں اپنے ناک کو رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا چلا جاتا تھا، میں سود اور رشوتوں کے بازار گرم کرتا چلا جاتا تھا، میں اپنے اسٹیٹس کو درست رکھنے کے لیے یہ ساری کی ساری نافرمانیاں اور بغاوتیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی بغاوتیں کرتا تھا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، جس خاندان نے مجھے پناہ اور ٹھکانہ دیا تھا دنیا کے اندر، وہ خاندان مجھ سے لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ لیکن جب دیکھے گا کہ سودا یہاں بھی نہیں ہو رہا، جب دیکھے گا کہ بیٹے لے کر، بیوی لے کر، بھائی اور خاندان لے کر بھی یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ رہا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پھر کہے گا اللہ زمین کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا مجھ سے لے لو، زمین کی بادشاہتیں لے لو، زمین کے مال لے لو، زمین کے خزانے لے لو، یہ بینک بیلنس، کوٹھیاں، گاڑیاں، یہ ٹاؤن، یہ جناب سارے کی ساری سوسائٹیز مجھ سے لے لی جائیں، زمین کے سارے خزانے لے لیے جائیں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، آج تو میں زکوٰۃ کا 40واں حصہ، 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، آج تو ہم 20واں حصہ عشر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج تو ہم سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج اللہ کے راستے میں تھوڑا سا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل جب مجرم شخص دیکھے گا نا جہنم کی آگ کو، کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، زمین ساری کی ساری بھر کر ہر چیز کی لے لی جائے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں ثُمَّ يُنْجِي، مجھے نجات دے دی، ثُمَّ يُنْجِي، اس کو نجات دے دی جائے۔ لیکن پھر تو نجات نہیں ہے نا، کلا، حرف ندا ہے، جھڑک اور ڈانٹ دینے والا حرف اللہ نے قرآن میں یہاں استعمال کیا، کلا، ہرگز نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا نہیں، نہیں یہ نہیں کام ہو سکتا، ایک بندہ کہتا ہے ہرگز نہیں، اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہا لظا نزاعۃ للشوا، اب تو تجھے دہکتی آگ میں جانا پڑے گا، وہ آگ جو تیری چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، جو پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے، جو روح گردانی کرتا ہے، تدعو، اس کو وہ آگ بلائے گی۔ آج تو ہمارے کانوں میں جوں نہیں نہ ریگتی، حی علی الصلاۃ کی آواز بڑی دفعہ آ جاتی ہے، حی علی الفلاح کے پکارے بڑی دفعہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے بستروں کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنی مجالس کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنی سیاست کی بحثوں کو نہیں چھوڑتے، ہم اس ہوٹل کے اندر مجلس اور زینت اختیار کیے ہوتے ہیں، اذان ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارے کانوں پہ جوں نہیں ریگتی۔ کل جب قیامت کے دن کہا جائے گا نا یہ منہ پھیر کے گزر جاتا تھا، یہ اللہ کے گھر کے آگے سے اکڑ کر گزر جاتا تھا، یہ نماز کا وقت ہو جاتا، اس عورت کے گھر کے کام کاج ہی ختم نہیں ہوتے تھے، ساری دنیا کے لیے اس کے پاس وقت تھا، سارے رشتہ داروں کے لیے اس کے پاس وقت تھا، نہیں وقت تھا تو اللہ کے عبادت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ یہ اپنے کاروبار کے لیے بھوک برداشت کر لیتا، یہ اپنے کاروبار کے لیے پیاس برداشت کر لیتا، یہ اپنے جناب فنکشنز کے لیے بھوکا 12 گھنٹے رہ لیتا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم کتب علیکم الصیام آ جاتا تو یہ روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ جناب بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرتا تھا، یہ طرح طرح کے بہانے اس کے پاس تھے، اللہ کی بہت سی نعمتیں اس کے فریزر کے اندر، اس کے گھر کے اندر، اس کی تجوری کے اندر، اس کے کچن کے اندر، اس کے ڈائننگ ہال کے اندر پڑی رہتی تھی، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا تھا۔ تدعو من ادبر وتولی، جہنم پھر ہر اس بندے کو بلائے گی جو پیٹھ پھیر کے گزر جایا کرتا تھا، جو منہ پھیرا کرتا تھا، جو اعراض کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اصل کامیابی انسان کی یہ ہے کہ ناراض رب کو وہ راضی کر لے، اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیسے ختم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اعمال کے، نیک اعمال صالحہ کے ذریعے ختم ہوتی ہے۔ جب بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور اعمال صالحہ کے اندر سب سے پہلے عقیدہ توحید کی پاسداری،
جو بندہ شرک کرتا ہے نا، شرک اللہ اس پہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ شرک بھی کرتا چلا جائے، ساتھ نیکیاں بھی کرتا چلا جائے، شرک بھی کرتا چلا جائے، ساتھ جناب صدقہ خیرات بھی کرتا چلا جائے، شرک بھی کرتا چلا جائے، لوگوں کے فلاح انسانیت کے کام بھی کرتا چلا جائے، شرک بھی کرے اور لوگوں کی بیٹیوں کے جہیز بھی بناتا چلا جائے، شرک بھی کرے اور جناب اجتماعی افطاریوں کا، سحریوں کا اہتمام بھی کرتا چلا جائے، شرک بھی کرے اور پتہ نہیں کتنا کتنا مال بھی خرچ کرے، لیکن اللہ اس پہ پھر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اعمال کے اندر شرک موجود ہے میرے بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا یکرہ لکم ثلاثا، اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے، 3 چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور 3 چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ کل پرسوں میں ابھی دیکھ رہا تھا، رمضان سے پہلے انٹرنیٹ پر، یہ ادھر سندھ کی سائڈ پہ کسی قبر پہ طواف بھی ہوتا ہے، اس قبر پہ جناب حجر اسود رکھ کر اس کا بوسہ بھی لیا جاتا ہے، ایک درخت گرا ہوا، اس کے نیچے سے عورتیں اور مرد گزرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی مسواک ہے جو اس کے نیچے سے گزر جاتا ہے، وہ جناب سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے ویسے اس کا مزار کا طواف ہو رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے پنجاب اور سارے علاقوں سے بڑی بڑی بسیں عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، خواتین کی، بزرگوں کی بھر بھر کر وہاں اس دربار پر جاتی ہیں، اور دن رات وہاں اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ اینکر پوچھنے والا وہاں کسی سے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھتا ہے تو الف سے لے کر یا تک کسی کو دین کا، کسی کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، کسی کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ اسلام جو کامیابی والا دین ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس اسلام کو اگر چھوڑ دیا گیا تو انسان خسارہ پانے والا ہو جائے گا، انسان نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کے زوال کی وجہ بھی یہ ہے، اس کو قرآن کریم ترجمے سے نہیں آتا، اس کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم اور حدیث کا فہم نہیں۔ دنیا جہان کی ڈگریاں، دنیا جہان کی کتابیں، دنیا جہان کی زبانیں یہ پڑھ رہا ہے، دنیا جہان کے بارے میں یہ جان رہا ہے۔ اس بدبخت انسان نے ہواؤں میں اڑنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، پانیوں میں تیرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، چاند میں پہنچنے کے اعلانات کر چکا ہے، دنیا پہ غلبہ کیسے پایا جائے، دنیا کی اسٹاک ایکسچینج کو کیسے قابو میں کیا جائے، دنیا کی کرنسی کیسے ضبط کی جائے، دجالی نظام کو کس طرح پھیلایا جائے، یہ سارا اس کو پتہ چل گیا ہے۔ لیکن اس وقت قسمت انسان کو نہیں پتہ چلا تو اللہ کے قرآن کا پتہ نہیں چلا کہ اللہ کا قرآن اس کو کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس کو کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا قرآن اس کو نجات کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا قرآن اس کو غلبے کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا قرآن اس کو سکون اور امن کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہی ہے، اللہ کا دین اسلام ہی ہے جو اس کو دنیا کی کامیابی کا طریقہ بھی بتاتا ہے، قبر کی کامیابی کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور کل قیامت کے دن آخرت کی کامیابی کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بدقسمتی ہے ہماری، رمضان ہونے کے باوجود بھی قرآن سے راز ہے، اور اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا، پہلا میں عذاب اس کو یہ دیتا ہوں، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت، اس کی اکانومی، اس کے رزق کو تنگ کر دیتی ہوں۔ فصل بڑی ہوگی لیکن پوری نہیں پڑے گی، تنخواہیں بڑی آئیں گی لیکن اس کا پورا نہیں پڑے گا، اس کے جناب آمدن بڑی ہے لیکن اس کے دکھ ہی ختم نہیں ہوتے، اس کے جناب فتنے ہی ختم نہیں ہوتے، اس پر آزمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی، اس کے گھر سے میرے بھائیوں بیماریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ فإن له معیشۃ ضنکا، بار بار شکوہ کرتا ہے، حافظ صاحب آمدن بڑی ہے لیکن پتہ نہیں کیا کریں، پیسہ جڑتا ہی نہیں ہے، آمدن بڑی ہے پتہ نہیں کیا کریں، گھر میں کسی چیز کی پوری پڑتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وجہ یہ ہے گھر کے 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 بے نمازی ہیں۔ اگر گھر کے 10 افراد ہیں
رات کو انٹرنیٹ کا پتہ ہے، رات کو کیبل نیٹ ورک کا پتہ ہے، رات کو ان کو ٹی وی کے جناب چینلز کا پتہ ہے، ان کو جناب پیکجز کا پتہ ہے، یہ سارا پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ رات کو کون سی دعائیں پڑھ کر سونا ہے، صبح کون سی دعائیں پڑھ کر اٹھنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز کا ہے یا سب سے پہلا کام اپنے کاروبار، اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات کا۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی روٹی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا جناب رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر عذاب اللہ نے دیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن اللہ عذاب یہ دے گا، آج اس کی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں اور آنکھوں کے ساتھ دیکھتا تھا، آج اس کی بڑی بہترین آنکھیں تھیں، بڑی دور تک اس کی نظر جاتی تھی، بڑا باریک بھی تھا، بڑا فہم و فراست والا تھا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دیکھنے والا شخص قیامت کے دن قیامت کی تاریکیوں میں اٹھے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، بولے گا اللہ مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس بھی اسی طرح ہماری آیات آتی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، میری آیتوں پہ غور نہیں کرتا تھا، اسلام پر غور تفکر تدبر نہیں تھا، قرآن کی تعلیم کی طرف نہیں آتا تھا، قرآن کو نہیں پڑھتا تھا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا۔ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا اور آج تجھے بھی جہنم میں ڈال کر بھلا دیا گیا۔ آیت کو بال کر تو سمجھ لو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ناکامی ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ صرف دنیا کا خسارہ نہیں، یہ آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ اور قبر سے ہر انسان سے 4 سوال ہونے ہیں، 4 سوال۔ 3 سوال تو بڑے مشہور ہیں نا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ جب بندہ ان 3 سوالوں کے جواب دینے لگا نا کہ میرا رب اللہ ہے جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق مدبر داتا مشکل کشا گنج بخش غوث اعظم لجپال سب کچھ وہی ہے، جب وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے لے گا نا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، پھر فرشتے اس سے 4تھا سوال پوچھیں گے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا دین اسلام ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 4تھا سوال اس سے پوچھا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا کرا تو کتاب اللہ، میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کے قرآن کی تعلیم سیکھی تھی، میں اللہ کے قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اس لیے مجھے پتہ چلا کہ اللہ کا تعارف ہو گیا، اللہ کے نبی کا تعارف ہو گیا، دین اسلام کا پتہ چلا۔ اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا تو میرے بھائیوں کیسے جواب دے گا؟ یہ کوئی مجلس دنیا کی مجلس نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس یا قومی اسمبلی یا ہماری کوئی پرے پنچایت نہیں ہے کہ میں بڑا بولنے والا ہوں، میں اگلے بندے کی بولتی بند کر کے رکھ دیتا ہوں، میں بڑا پرے پنچایت کا بندہ ہوں، میں کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ اور میرے بھائیوں یہ قبر ہے، تاریخ قبر، جس کے اندر اپنے ہی ہاتھوں سے دفنا کر آتے ہیں، منو من مٹی ڈال کر آتے ہیں۔ یہ وہ قبر ہے جہاں کوئی ٹیلی فونک سسٹم نہیں ہے، جہاں کوئی ترجمان نہیں ہے، جہاں کوئی وکیل نہیں ہے، جہاں کوئی سمجھانے اور بتانے والا نہیں ہے، جہاں کوئی پیپر کی تیاری کروانے والا نہیں ہے، جہاں کوئی گیس پیپر نہیں ہے، وہاں تو خود ہی بول کر بتانا ہے۔ اور اس جواب کا تعلق بھی چرب زبانی کے ساتھ نہیں میرے بھائیوں، انسان کے عمل کے ساتھ۔ اگر عمل ہیں تو جواب دے سکے گا، اگر عمل نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے میں بڑا چرب زبان ہوں، میں بڑا خطیب اعظم ہوں، میں ہزاروں لوگوں کو جمعے پڑھانے والا، خطبے دینے والا، میں ہزاروں کی مجلس میں بات کرنے والا، میں اکیلا پارلیمنٹ ہاؤس کی تاریخ رقم کرنے والا نہیں میرے بھائیوں۔ اس کا چرب زبانی سے تعلق نہیں، اس کا عمل سے تعلق ہے۔ دنیا کے اندر عمل کیے ہوں گے تو قبر کے اندر جواب دے سکے گا، اگر عمل نہیں ہے تو قبر میں جواب نہیں دے سکے۔
تین کاموں پہ اللہ راضی ہوتا ہے، تین کاموں پہ فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ کون سے تین کام جن سے اللہ کی رضامندی ملتی ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضامندی میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز ہے۔ پہلی چیز أَن تَعْبُدُوا، کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ آج شرک بھی ہوتا ہے اور شرک کو ماننے کے لیے ہم تیار بھی نہیں، شرک بھی کرتے ہیں اور شرک کا علم بھی نہیں حاصل کرتے، شرک بھی کرتے ہیں اور شرک کے بارے میں معلومات بھی نہیں رکھتے، شرک در شرک کرتے چلے جاتے ہیں، کفر کی دلدلوں کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں، منافقین کی علامات اپنے اندر پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، رکوع اللہ کے آگے، سجدے اللہ کے آگے، قیام اللہ کے آگے، طواف اللہ کے آگے، جناب نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی، کسی اور کے نام کی نظر نہیں، کسی اور کے نام کی نیاز نہیں، 11 روپے کسی اور کے نام کے نہیں، ہزاروں روپے کسی اور کے نام کے نہیں، بلکہ کیا تحیات للہ، آپ بھی اعتراف کرتے ہیں، میں بھی اعتراف کرتا ہوں، ہر نماز پڑھنے والا اعتراف کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری قولی عبادتیں بس اللہ کے لیے ہیں، والصلوات میری ساری بدن جسم کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، والطیبات میرے ساری مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جب نماز کے اندر اعتراف ہے کہ مالی عبادتیں اللہ کے لیے، پھر یہ مال غیر اللہ کے لیے کیوں جاتا ہے؟ پھر یہ مال بزرگوں کے نام پہ کیوں جاتا ہے؟ پھر یہ مال بتوں کے نام پہ کیوں جاتا ہے؟ پھر یہ مال فوت شدگان کے نام پہ کیوں جاتا ہے؟ پھر کیوں ہم بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، بکرے چھترے ذبح کرتے ہیں، پھر جناب کیوں دیگیں پکا کر آستانوں اور قبروں اور جناب جبینوں پہ جاتی ہیں؟ التحیات للہ، کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے میرے بھائیوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، کائنات کی سب سے کامیاب ہستی ہے، کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی ہے، ایک ایسی دنیا نہیں، اللہ ایسی ہزاروں دنیا بھی پیدا کر دیتا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ لگایا ہوا ہے، اپنی انگلی کو کھڑا کیا ہوا ہے، اپنی نظروں کو اپنے رب کے سامنے جھکایا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ، کائنات کے سب سے عظیم انسان کی یا اللہ ساری کی ساری زبانی عبادتیں تیرے لیے ہیں، والصلوات والطیبات، اللہ کائنات کے سب سے کامیاب اور سب سے فضیلت والے انسان کی مالی اور جسمانی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کائنات آخرت کے سردار ہیں، ان کے مال کی عبادتیں اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں، ان کی جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں، ان کی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں، تو پھر آج ہماری زبانوں سے غیر اللہ کے نام کی عبادت کیوں ہے؟ آج ہمارے جسم سے غیر اللہ کے لیے طواف اور رکوع اور سجدے کیوں ہیں؟ پھر آج ہمارا مال غیر اللہ کے نام پہ کیوں جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اگر ایسا ہے تو ان تعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئا، پھر اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے؟ دوسری چیز آپ نے فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جن تین چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت، دوسرا اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور تیسری چیز أَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے اپنے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہ کھڑی کر لی جائے، اپنے فرقے کی باتیں نہ ہوں، اپنی جماعت اپنے گروہ کی باتیں نہ ہوں، میرا یہ فرقہ ہے، میری یہ جماعت ہے، میری یہ تنظیم ہے، میرا یہ گروہ ہے، میں تو اس گروہ کے ساتھ ہوں، اپنے اپنے گروہوں کی پوجا نہ کی جائے، اپنی جماعتوں کی پرستش نہ شروع کر دی جائے، جماعت پرستی کے فتنے میں نہ بندہ پڑ جائے۔ ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تم اللہ کے قرآن، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے اپنے گروہوں میں نہ بٹ جاؤ۔
دین کا کوئی گروہ نہیں ہے، اسلام کا کوئی گروہ نہیں ہے۔ اسلام قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے کہ حکم اللہ کا مانا جائے گا، تابعداری اللہ کے پیارے پیغمبر کی جائے گی، حکم اللہ کا مانا جائے گا، راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اختیار کیا جائے گا، حکم اللہ کا مانا جائے گا، طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہے۔ ان دو ہستیوں میں نہ کوئی بزرگ ہے، ان دو ہستیوں میں نہ کوئی مالدار ہے، ان دو ہستیوں میں نہ کوئی اونچا ہے، ان دو ہستیوں کے درمیان نہ کوئی نیچا ہے۔ دنیا ساری کی ساری قابل محبت ہو سکتی ہے، دنیا ساری کی ساری محبت کے قابل ہو سکتی ہے۔ بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، اللہ کے ولیوں کا احترام اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا احترام اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کے اندر کوئی تیسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور راستے پہ کوئی تیسری شخصیت نہیں آ سکتی۔ ان سے محبت ہے ایمان کی وجہ سے، ان سے محبت ہے اسلام کی وجہ سے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن ان پہ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو، ہمیں غلطی لگ گئی ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے ولی ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں اور ان سے مانگنے لگ جائیں۔ اللہ کے ولی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ بیت اللہ کا طواف چھوڑ کر اس کی قبر کا طواف شروع کر دیا جائے۔ تین کام جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، قیل و قال، فضول گفتگو، فضول باتیں، لا یعنی گفتگو، و کثرت السوال، اور لا یعنی سوال، کثرت سوال کرنا، و اضاعت المال، اور تیسری چیز میرے بھائیوں، مال کو ضائع کرنا۔ تین گروہ اس وقت معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ پہلا گروہ جو صرف دنیا سے محبت کرتا ہے، ہر وقت دنیا کی پکار ہے، ہر وقت دنیا اکٹھی کرنے کے چکروں میں ہے، ہر وقت دنیا بنانے کے پیچھے ہے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ حج کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ اللہ کی فکر، نہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کی فکر، صرف دنیا بنانے کے چکروں میں۔ دوسرا گروہ جو دنیا کو بھول چکا ہے، رہبانیت اختیار کر چکا ہے، اور تیسرا گروہ جو اللہ سے دنیا بھی بہتر چاہتا ہے، جو اللہ سے آخرت بھی بہتر چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک اور تباہ ہو۔ صبح اٹھتا ہے تو صرف پیسے کی سوچ ہے، رات کو سوتا ہے تو صرف پیسے کی سوچ ہے، نہ ماں باپ کے حقوق ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، نہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ رزق حلال کی فکر ہے، نہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی پرورش کا مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملہ نہیں۔ بس اٹھنے سے سونے تک اور سونے سے اٹھنے تک ایک ہی فکر ہے، پیسہ کیسے آئے، بینک بیلنس کیسے بنے، وہ پلاٹ کیسے خریدوں، یہ گاڑی کیسے لے لوں، کس طرح جناب میں اپنا پروفٹ، اپنا سود بڑھاتا چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تعیس عبد الدینار، ایسا درہم و دینار کا بندہ تو ہلاک ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام کو فرمایا تھا، مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم فی الیم، کہ دنیا کی مثال میرے بھائیوں آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے یہ انگلی سمندر میں ڈبو دی جائے، اور سمندر سے انگلی کا جتنا پانی، سمندر سے انگلی کے ساتھ جتنا پانی لگ جائے گا یہ دنیا ہے، اور جو پانی سمندر کے اندر باقی بچ گیا وہ آخرت۔ ہم یہ تھوڑا سا چند قطرے پانیوں کی خاطر سارے سمندر کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا کی تھوڑی سی زندگی کی خاطر آخرت کی ہمیشہ اور لا فانی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بازار میں جا رہے تھے، ایک بکری کا مردار چھوٹے چھوٹے کانوں والا بچہ، ساکت بچہ جو اپنی پیدائش سے پہلے ہی پیدا ہو کر مر چکا تھا، آپ نے اس کے کانوں کو پکڑ کر فرمایا، اے میرے صحابہ، اس کو کون ایک درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، اس کو تو کوئی مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے کان ہیں، مرا ہوا بچہ ہے، اپنے مالکوں پہ اتنا گراں ہے کہ انہوں نے باہر پھینک دیا ہے، آپ کہتے ہیں خریدے گا کون؟ فرمایا، میرے صحابہ، جس دنیا کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں اس دنیا کی مثال بھی اللہ کے ہاں اتنی حقیر ہے۔
جس طرح یہ بکری کا مرا ہوا بچہ اپنے مالکوں کے ہاں حقیر ہے نا، اسی طرح یہ دنیا بھی اللہ کے ہاں حقیر ہے۔ جس دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کو بندہ بھول چکا ہے، جس دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھول چکا ہے، جس دنیا کے پیچھے لگ کر اس کو پانچوں نمازوں کی فکر نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ اور رمضان اور حج کی فکر نہیں ہے، وہ دنیا اس کو برباد کیے ہوئے ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر کے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع هواه وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے اور یہ تمنا آرزو کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ نہیں میرے بھائیوں، معافی کے لیے اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، لوٹو اس رب کی طرف اور اسلام لے آؤ، فرما برداری کر لو اس اللہ کی قبل اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ اسلامی اقدار کی طرف میرے بھائیوں لوٹیں، اسلامی تعلیمات پر چلیں، فجر سے ابتدا کریں، فجر کی نماز کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ سارا دن اللہ کی عبادت کو نہ بھولیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہ بھولیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو نہ بھولیں۔ یقیناً دنیا بھی اللہ کامیاب کر دے گا، آخرت بھی اللہ کامیاب کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت پہ زندہ رکھے، موت دے تو شہادت ایمان کی بہترین موت عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ مدرسہ